السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد علی حاکم صاحب کی توبہ اور رجوع کو ملاحظہ کیا ہم نے، ایک حد تک بڑی خوشی ہوئی۔ ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لکھے ہوئے الفاظ اور پڑھے ہوئے یہ الفاظ رضی اللہ کہنے والے اور کوئی ہون گے ساڑھے لی تے اہل السلام مولا علی ہے۔ میں اپنے ان الفاظ کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے معافی چاہتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ توبہ رجوع کرنا بہت بڑا کام ہے اور خوش نصیبی ہے، تو اس سے بڑا جو کام ہے وہ اس پہ قائم رہنا اور پہرا دینا ہے۔ آج کل مخصوص طبقہ جو یہ نعت خوانوں کا ہے، کچھ مولوی ایسے ہیں جنہوں نے اہل سنت کے ساتھ ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ آئے دن وہ اہل سنت کے خلاف کوئی نہ کوئی اپنا اندر کا زہر اگل کے صحابہ کرام کے متعلق، اہل سنت کے متعلق، بالخصوص جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح رافضیوں کے انداز پہ ذکر علی المرتضیٰ کر کے اور رافضیوں کے عقیدے اور مذہب کو تقویت دے کے وہ کوئی نہ کوئی تماشا کر کے جب اہل سنت و جماعت کے علماء کی طرف سے گرفت ہوتی ہے تو وہ فوراً رجوع اور توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تماشا نہیں ہونا چاہیے، توبہ کو توبہ سمجھنا چاہیے، رجوع کو رجوع سمجھنا چاہیے۔ اس طرح کا جو طبقہ ہے جو باطنی رافضی ہے، تفضیلی طبقہ، اس کو یہ بات کان کھول کے سن لینی چاہیے کہ اب الحمدللہ علماء اہل سنت ان کے پیچھے ہیں اور ان پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے جتنا نقصان کر لیا اہل سنت کا بہت کر لیا، آپ نے بہت سارے اہل سنت کو اغوا کر کے رافضی کیمپ تک پہنچایا ہے، تو آپ ایسا نہیں کرنے دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کی کرامت امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کے ذریعے سے ظاہر فرمائی کہ اہل سنت میں جو چھپا ہوا یہ طبقہ تھا تفضیلیوں کا، رافضیوں کا، یہ جو بھیڑ نما بھیڑیے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ جو ہے وہ چاک فرمایا ہے۔ حاکم صاحب جو ہیں وہ اب اچھی طرح جان گئے ہیں کہ رضی اللہ کہنے والے وہ ہور نہیں، وہی لوگ نے اہل سنت نے جنہ دے سٹیج تو تانوں روزی ملتی ہے، وہ اور نہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، اصحاب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ اعزاز عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، تو اہل سنت وہی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بڑا اصحاب اور آل کے لیے کوئی اور لقب نہیں ہے۔ اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اہل سنت و جماعت کے اندر وہ طبقہ جو اہل بیت رسول کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگانے پر شدت کرتا ہے اور سختی کرتا ہے، یہ وہی مخصوص طبقہ ہے جن کا تعلق رافضیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے دوست ہوتے ہیں، ان کے یار ہوتے ہیں، رافضیوں کے انداز پہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں، ان پہ طعن و تنقید کرتے ہیں، ان کی گستاخی بے ادبی کرتے ہیں، اور افضلیت شیخین کریمین ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے منکر ہوتے ہیں۔ یہ مخصوص طبقہ ہے، اس لیے ہمارے محققین علماء نے کہا کہ یہ جو انداز ہے کہ مخصوص کرنا علیہ السلام کو اہل بیت پاک کے ساتھ، علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ، ائمہ اہل بیت کے ساتھ، یہ رافضیوں کا شعار ہے۔ باقی میں نے جو یہ بات کی کہ کسی حد تک حاکم صاحب جو ہیں ان کی توبہ سے خوشی ہوئی، وہ بات یہ ہے کہ حاکم صاحب نے جو رجوع کیا ہے وہ ایک مسئلے کے اندر کیا ہے کہ اب میں جائز سمجھتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا، لیکن جو اہم پوائنٹ ہے اور قابل غور بات ہے، نقطہ ہے، وہ یہ ہے، توجہ فرمائیں۔ حاکم صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ حاکم صاحب یہاں تک کیسے پہنچے؟ حاکم صاحب کی یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ طبیعت کیوں بنی کہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا اور یہاں تک ان کا خیال بنا، یہاں تک ان کا نظریہ بنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اور ہیں جو رضی اللہ والے ہیں، ہم علیہ السلام والے ہیں۔ بندہ جیسی سوسائٹی کا ہو، جیسی محفل کا ہو، جیسی اس کی صحبت ہو، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حاکم صاحب کا یہ لکھنا اور یہاں تک پہنچنا بالکل اس چیز کی دلیل ہے کہ حاکم صاحب کی جو سوسائٹی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو تفضیلی ہیں، وہ پیر ہیں یا مولوی ہیں یا نعت خوان ہیں، جو کچھ بھی ہیں۔ تو حاکم صاحب پہ اعتبار اس وقت مکمل اہل سنت کو ہوگا، اور ان کی توبہ رجوع مکمل اس وقت ہوگی جب یہ پوری طرح اہل سنت کے نظریات کو اشعار کے اندر بیان کریں گے۔
جب بھی محفل پڑھیں گے تو جہاں ذکر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں وہاں پوری کی پوری منقبت حضرت ابوبکر صدیق کی بھی پڑھیں گے، حضرت عمر فاروق کی بھی پڑھیں گے، عثمان ذو النورین کی بھی پوری کی پوری منقبت پڑھیں گے، یعنی برملا اس بات کا اظہار کریں گے کہ ابو بکر عمر کی شان سب سے بلند ہے۔ تو پھر جا کے یہ اعتماد ہوگا کہ انہوں نے واقعی مکمل رجوع کیا ہے، مکمل توبہ کی ہے۔ لہٰذا جب بھی ذکر اہل بیت کیا جائے تو اہل سنت کا یہ انداز ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب مضبوط ہوتا ہے، رافضیوں کو وہاں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس انداز سے حضرت علی کا ذکر کرو کہ اہل سنت کے سینے ٹھنڈے ہوں اور رافضیوں کے سینے جلیں، پھر جا کے پتہ چلے کہ آپ واقعی اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے طریقے پہ استقامت عطا فرمائے، اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر جو رافضیت پسند مولوی اور پیر اور نعت خوان اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔